ہاں میں جانتا ہوں، عمر یار کو اگر سنہری خزانہ مل گیا تو وہ مجھے اس خزانے کی ایک دمڑی بھی نہیں دے گا، وہ سارے کا سارا خزانہ خود رکھ لے گا اور میں ہمیشہ کے لیے سنہری خزانے سے محروم ہو جاؤں گا۔ زرگاش جادوگر نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم عمر یار سے زبردستی خزانہ حاصل بھی نہیں کر سکو گے زرگاش جادوگر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو عمر یار تمہارا بھی دشمن بن جائے گا اور وہ تم سے سنہری خزانہ بچانے کے لیے تمہیں ہلاک تک کر سکتا ہے۔ باشوری نے کہا، تم ہی مجھے کوئی مشورہ دو باشوری، میرے لیے خزانہ طلسمی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ طلسمی خزانے کا سنہری خزانہ حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ کام سوائے عمر یار کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر خزانہ عمر یار نے حاصل کر لیا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ زرگاش جادوگر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم سنہری خزانہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ باشوری نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، یہ ایک راز ہے جو میں اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں، زرگاش جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تب پھر میں تمہاری کچھ کیا مدد کر سکتی ہوں؟ باشوری نے منہ بنا کر کہا۔ بس تم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ اگر میں عمر یار کی خدمات حاصل کروں، وہ خزانہ طلسم میں جا کر وہاں سے سنہری خزانہ ڈھونڈ کر لے آئے اور پھر وہ ہنسی خوشی سارے کا سارا خزانہ میرے حوالے کر دے، اور اس خزانے میں سے ایک سنہری اشرفی بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے۔ زرگاش جادوگر نے کہا، یہ ناممکن ہے جادوگر، عمر یار جیسا لالچی انسان کسی کو اپنا سارا خزانہ دے دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باشوری نے کہا، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ عمر یار کو کسی طریقے سے لالچ ختم ہو جائے اور وہ سنہری خزانے کی کوئی اہمیت نہ دے۔ اس کے بدلے میں عمر یار کو اس سے بھی بڑا خزانہ انعام میں دے دوں گا، مگر مجھے خزانہ طلسمی سارے کا سارا چاہیے، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ زرگاش جادوگر نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ مجھے تم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اب تم جانو اور عمر یار جانے، میں تو واپس پاتال میں جا رہی ہوں۔ باشوری نے کہا، اچھا ایسا کرو، جانے سے پہلے تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ زرگاش جادوگر نے پوچھا۔ کیسا کام زرگاش جادوگر؟ باشوری نے کہا، پاتال کے کالے مبد کا کالا پجاری جو ایک بونا ہے، تم اسے میرا ایک پیغام دو کہ وہ مجھے اس کی اشد ضرورت ہے اور وہ وقت نکال کر میرے خفیہ محل میں آ جائے۔ میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کالا بونا مجھے میری پریشانی کا کوئی حل بتا دے، یا پھر وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ عمر یار اپنی مرضی اور خوشی سے سارا سنہری خزانہ میرے حوالے کر دے۔ تم کالے بونے سے کہنا کہ میں اس کی خواہش کے مطابق اسے اس کی بھینٹ بھی دوں گا۔ زرگاش جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گی، لیکن بھینٹ دینے کا تو تم نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا۔ باشوری نے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمہاری بھینٹ کے لیے میں نے محل کے تہخانے میں 10 صحت مند انسانوں کو باندھ رکھا ہے، تم جا کر انہیں ہلاک کر کے ان کا خون پی سکتی ہو۔ زرگاش جادوگر نے کہا تو باشوری انتہائی مسرت بھرے انداز میں اچھل پڑی، اس کے چہرے پر خوشی سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا اور یوں کلکاریاں مارنا شروع ہو گئی جیسے اسے زرگاش جادوگر نے بہت بڑا خزانہ انعام میں دے دیا ہو۔ 10 آدم ذات، اور ٹھیک ہے، میں پہلے اپنی بھینٹ لوں گی پھر پاتال میں جاؤں گی۔ باشوری نے کہا، ٹھیک ہے، مگر کالے بونے کو میرا پیغام دینا نہ بھولنا۔ زرگاش جادوگر نے کہا، نہیں بھولوں گی، بالکل بھی نہیں بھولوں گی، اب میں جاؤں؟ باشوری نے کہا، ہاں جاؤ۔ زرگاش جادوگر نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا تو باشوری نے اچانک ہوا میں ہاتھ لہرائے، دوسرے لمحے اس کا جسم ایک سائے میں تبدیل ہوا اور وہ وہاں سے غائب ہونے کی بجائے سرخ قالین اور قالین کے نیچے موجود زمین میں سماتا چلا گیا۔ میرا کام کرنے کے لیے عمر یار ہی رہ گیا ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو میرے لیے خزانہ طلسم میں جا سکے اور وہاں سے سنہری خزانہ حاصل کر سکے۔ باشوری کے جانے کے بعد زرگاش جادوگر نے غصے اور بے چارگی سے غراتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر غصے اور بے چارگی کے ساتھ ساتھ انتہائی پریشانی کے تاثرات بھی نمایاں تھے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ جس خزانہ طلسم کے حصول کے لیے اسے سنہری خزانے کی ضرورت ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے وہ عمر یار جیسے خطرناک اور لالچی انسان سے مدد لے یا پھر نہ لے۔ وہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جس نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، خوبصورت لباس جو کہ نیلے رنگ کا تھا۔ اس لڑکی کے گلے میں نیلے رنگ کے ہیروں کا بنا ہوا
ایک خوبصورت ہار بھی تھا۔ ایسا ہی ہیروں کا ایک ہار اس کے سر پر بھی دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے کانوں میں جو جھمکے تھے وہ بھی نیلے ہیروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر انتہائی دلکش مسکراہٹ تھی، اور وہ عمر و عیار کی جانب اپنی بڑی بڑی اور چمکیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ صحرا میں موجود عمر و عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نیلے لباس والی لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ عمر و عیار نے نیلے لباس والی لڑکی کی جانب ایک نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نیلم رانی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر عمر و عیار ایک بار پھر چونک پڑا۔ لڑکی کے منہ سے نکلنے والی آواز وہی تھی جو عمرو نے سردار امیر حمزہ کے لشکر میں اپنے خیمے کی جانب آتے ہوئے سنی تھی، جس نے عمرو سے اس کا حال دریافت کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے خیمے میں جائے، وہاں اس کے سامنے وہ نمودار ہو کر اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ نیلم رانی کون؟ نیلم رانی؟ میں نے تو کبھی کسی نیلم رانی کا نام نہیں سنا، اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں، عمر و عیار نے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں عمر و عیار، نیلم رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے تم مجھے کیسے جان سکتی ہو؟ تم آئی کہاں سے ہو؟ عمر و عیار نے پوچھا۔ تمہارے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے عمر و عیار، رہی بات کہ میں کہاں سے آئی ہوں تو یہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ میرا تعلق نیلے سمندروں میں سے ہے، تم مجھے نیلے سمندر کی رانی بھی کہہ سکتے ہو، نیلم رانی نے کہا۔ سمندروں کی رانی؟ عمر و عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں دنیا کے تمام سمندروں کی جل پریوں کی رانی ہوں، نیلم پری نے کہا۔ او تو تم جل پری ہو؟ عمر و عیار نے چونک کر کہا۔ وہ سر سے پیر تک نیلم رانی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ عمر و عیار سمندروں میں رہنے والی جل پریوں سے بھی مل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جل پریوں کے اوپر کے دڑ تو انسانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نچلے دڑ مچھلیوں جیسے ہوتے ہیں، جبکہ نیلم پری کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم حیران مت ہو عمر و عیار، مجھے چونکہ تم سے ملنا تھا اس لیے میں نے تمہارے سامنے انسانی روپ میں تمہارے سامنے آئی ہوں، نیلم رانی نے عمر و عیار کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے عمر و عیار سے کہا۔ لیکن تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اور میں تو اپنے خیمے میں داخل ہوا تھا، اور پھر میں اچانک خیمے سے یہاں اس صحرا میں کیسے پہنچ گیا؟ عمرو نے پوچھا۔ میں تمہیں یہاں اپنی طاقتوں سے لائی ہوں، نیلم رانی نے کہا۔ اپنی طاقتوں سے؟ کیا مطلب؟ کیا تم کوئی جادوگرنی ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ نہیں، سمندروں میں رہنے والی جل پریاں جادو نہیں جانتی، ہم جل پریوں کو قدرت نے جادو سے بھی بڑھ کر طاقتیں دے رکھی ہیں، جنہیں ہم جل طاقت کہتے ہیں۔ جل طاقت کی وجہ سے ہم کچھ بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتی ہیں اور آسانی سے کسی بھی جگہ پہنچ سکتی ہیں، چاہے وہ جگہ آسمان کی وسطوں میں ہو، سمندر کی گہرائیوں میں ہو، یا زمین کی ہو یا پاتال کی ہو۔ جل طاقتوں سے ہم انسانوں اور جنوں دیووں کی دنیا میں بھی جا سکتی ہیں، اور ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو جن اور انسان بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں جل پریوں کی کیونکہ رانی ہوں، 7 سمندروں کی جل پریوں کی رانی، میری جل طاقتیں ان جل پریوں سے بھی کہیں زیادہ ہیں، نیلم رانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ عمرو نے سر جھٹک کر پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پہلے کسی سے ملانا چاہتی ہوں، نیلم رانی نے کہا۔ کس سے ملانا چاہتی ہو تم مجھے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ آؤ اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لو، نیلم رانی نے کہا، اور اس نے یکلخت عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر ایک طرف چل پڑی۔ اس صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ عمر و عیار نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں لے جا رہی ہوں، نیلم رانی نے کہا۔ عمر و عیار اس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر عمر و عیار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی چلی جا رہی تھی کہ وہ نیلم رانی کے ساتھ عام انداز میں چل رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صحرا میں انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا چلا جا رہا ہو۔ اسے اپنے ارد گرد موجود ریت کے ٹیلے تیزی سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ راستے اتنی تیزی سے کیسے طے ہو رہے ہیں؟ عمر و عیار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اس وقت نیلم رانی کے ساتھ ہو عمر و عیار، اور نیلم رانی کے سامنے راستوں کی طوالت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، نیلم رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتہائی تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے راستے طے ہوتے جا رہے تھے، اور عمرو نیلم رانی کے ساتھ چند ہی لمحوں میں صحرا سے نکل آیا۔ اسے سامنے ایک نیلے رنگ کا بڑا سا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ نیلم رانی اسے لیے ہوئے اس سمندر کے پاس آ گئی
اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس سے کچھ پوچھتا، نیلم رانی عمرو یار کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اچھلی اور ہوا میں بلند ہو کر سمندر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سمندر کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک نیلم رانی کا نچلا دھڑ کسی مچھلی کا بن گیا تھا۔ عمرو یار نیلم رانی کے ساتھ ایک چھپاکے سے سمندر میں آ گرا۔ سمندر میں گرنے سے وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سانس روک لیا تاکہ پانی اس کے منہ میں داخل نہ ہو جائے۔ نیلم رانی نے بدستور اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے لیے ہوئے تیرتی ہوئی تیزی سے نیچے اترتی چلی جا رہی تھی۔ تم نیلم رانی کے ساتھ ہو عمرو یار، یہاں وہ سب ہوتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ تمہیں یہاں سانس روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی میں نہ صرف تم سانس لے سکتے ہو بلکہ مجھ سے بھی بالکل اسی طرح باتیں کر سکتے ہو جیسے تم خشکی میں رہ کر رہے تھے۔ نیلم رانی نے سمندر میں تیرتے ہوئے عمرو یار کی طرف دیکھ کر کہا۔ عمرو یار نے پانی میں اس کی آواز سن کر حیرت ظاہر کی۔ اس نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کیا تو اس کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ واقعی پانی میں اس ہونے کے باوجود سانس لے سکتا تھا جیسے وہ عام طور پر پانی سے باہر سانس لیتا تھا۔ پانی نہ تو اس کے منہ میں داخل ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کے ناک میں، اور تو اور پانی کی گہرائی میں جاتے ہوئے عمرو یار ہر چیز آسانی سے دیکھ بھی رہا تھا۔ حیرت ہے، میں سمندر میں بھی سانس لے سکتا ہوں اور تم سے بات بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات میرے لیے شاید ہی کوئی ہوگی، عمرو یار نے کہا تو نیلم رانی بھی بے اختیار مسکرا دی۔ لیکن تم مجھے سمندر میں کہاں لے جا رہی ہو؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ نیلم رانی سے پوچھا، کیونکہ نیلم رانی اس کا ہاتھ پکڑے مسلسل اسی سمندر کی گہرائی میں لے کر جا رہی تھی۔ گونگے بابا کے پاس، نیلم رانی نے جواب دیا، اور عمرو ایک بار پھر حیرت سے نیلم رانی کی شکل کو دیکھنے لگا۔ گونگا بابا؟ اب یہ گونگا بابا کون ہے؟ عمرو نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمارے استاد، ہمارے رہبر اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ ان سمندروں میں گونگے بابا کی ہی زندگی سب سے زیادہ طویل ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے زندہ ہیں، نیلم رانی نے کہا تو عمرو یار ایک طویل سانس کو لے کر رہ گیا۔ نیلم رانی اسے نہ صرف حیرت انگیز باتیں بتا رہی تھی بلکہ اسے مسلسل حیران کیے جا رہی تھی۔ عمرو کو سب سے پہلے نیلم رانی کی آواز اپنے خیمے سے باہر سنائی دی تھی۔ پھر اس نے عمرو کو خیمے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ جب عمرو خیمے میں گیا تھا تو بجائے خیمے کے وہ ایک صحرا میں پہنچ گیا تھا، اور صحرا میں نیلم رانی اس کے سامنے آ گئی، جو اس سے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے نیلے سمندر تک لے آئی تھی اور اسے لے کر سمندر میں کود پڑی تھی۔ سمندر کی گہرائی میں اترتے ہوئے عمرو یار نہ صرف آسانی سے سانس لے رہا تھا بلکہ وہ نیلم رانی سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بھی سن سکتا تھا، اور اب اسے نیلم رانی لاکھوں سالوں سے زندہ کسی گونگے بابا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لیکن تم مجھے گونگے بابا سے کیوں ملانا چاہتی ہو؟ میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ یہ سب تمہیں گونگے بابا ہی بتائیں گے، نیلم رانی نے کہا، اور عمرو یار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ دونوں سمندر کے جس حصے میں تیرتے چلے جا رہے تھے وہاں ہر چیز شیشے کی طرف چمکدار تھی۔ ہر طرف چمکدار نیلا پانی موجود تھا، جہاں ہر طرف رنگدار مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ نیلم رانی کو دیکھ کر رنگین مچھلیاں تیزی سے ان کے راستے سے ہٹ جا رہی تھیں۔ نیلم رانی عمرو یار کو سمندر کی انتہائی گہرائی میں لے آئی تھی۔ گہرائی میں ہر طرف رنگ برنگے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ ان پودوں کو دیکھ کر عمرو یار حیران رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سمندر کے نیچے موجود کسی جنت نما جگہ میں آ گیا ہو۔ پودوں کے ساتھ وہاں سمندری گھوڑے، رنگین مچھلیاں، خوبصورت سیپ اور گھونگے بھی تیر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت جل پریاں بھی موجود تھیں، جن کے اوپر کے دڑ عورتوں جیسے تھے جبکہ ان کے نچلے دڑ مچھلیوں جیسے نظر آ رہے تھے۔ ان سب جل پریوں نے رنگ برنگے اور انتہائی خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ نیلم رانی کو دیکھ کر جل پریاں وہیں رک جاتی تھیں اور نہایت مؤدبانہ انداز میں جھک جھک کر نیلم رانی کو سلام کر رہی تھیں۔ نیلم رانی ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمرو یار کو ایک سفید رنگ کی بہت بڑی سیپ کے سامنے لے آئی۔ یہ سیپ اتنی بڑی تھی کہ عمرو یار جیسے 10 انسان اس سیپ میں سما سکتے تھے۔ سیپ بند تھی۔ اس سیپ کے ارد گرد ہر طرف رنگین اور انتہائی خوبصورت موتی بکھرے ہوئے تھے۔
جن سے کوسوں قزح جیسی روشنی نکل رہی تھی، جس سے سمندر کا یہ حصہ رنگ و نور سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس قدر بڑے بڑے اور روشنی والے موتی دیکھ کر عمر و عیار کا دل للچانے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نیلم رانی اس کا ہاتھ چھوڑ دے اور وہ وہاں بکھرے ہوئے تمام موتیوں پر ٹوٹ پڑے اور وہاں بکھرے ہوئے تمام موتی اکٹھے کر لے۔ اتنی بڑی سیپ، عمرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس سیپ میں گونگے بابا رہتے ہیں، وہ اس وقت عبادت الہی میں مصروف ہیں، اسی لیے یہ سیپ بند ہے۔ جیسے ہی گونگے بابا کی عبادت پوری ہوگی، سیپ کھل جائے گی اور گونگا بابا اس سے باہر آ جائیں گے۔ نیلم رانی نے کہا۔ کب تک ختم ہوگی ان کی عبادت؟ عمر و عیار نے حرص بھری نظروں سے وہاں بکھرے ہوئے موتیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کا مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ عبادت کرنے پر آئیں تو کئی ماہ سیپ سے باہر نہیں آتے اور کبھی کبھی وہ مخصوص عبادت کر کے جلد ہی سیپ سے نکل آتے ہیں۔ نیلم رانی نے کہا۔ اب اگر ان کی عبادت طویل ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ عمر و عیار نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے پوچھا۔ تو تمہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک ان کی عبادت پوری نہیں ہو جاتی، نیلم رانی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے اس طرح تو مجھے اتنا عرصہ سمندر میں ہی رہنا پڑے گا، عمر و عیار نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، نیلم رانی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے گونگے بابا سے کیوں ملانا چاہتی ہو؟ تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا، عمر و عیار نے کہا۔ میں تمہیں گونگے بابا سے نہیں ملانا چاہتی، گونگے بابا خود تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا کہ میں تمہیں لے کر ان کے پاس آؤں۔ انہیں تم سے کوئی بہت اہم بات کرنی ہے، نیلم رانی نے کہا تو عمرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ نیلم رانی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جس سے عمرو عیار نے اندازہ لگایا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ گونگے بابا مجھے کیسے جانتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ عمر و عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو گونگے بابا ہی بتا سکتے ہیں، نیلم رانی نے کاندھے اچکا کر کہا۔ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ گونگے بابا مجھے کیوں بلایا ہے؟ عمر و عیار نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ نہیں، البتہ گونگے بابا کہہ رہے تھے کہ اگر تم میرے ساتھ آنے کے لیے راضی نہ ہو تو میں تم سے یہ ضرور کہہ دوں کہ میرے ساتھ نہ آ کر تم اپنا بہت بڑا نقصان کر لو گے اور تمہارے ہاتھوں سے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نکل جائے گا، نیلم رانی نے کہا، اور خزانے کا سن کر عمر و عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ عمر و عیار نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، انہوں نے جتنی بات کی تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ اب وہ کس خزانے کا ذکر کر رہے تھے یہ میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں، نیلم رانی نے جواب دیا۔ حیرت ہے، گونگے بابا مجھے کسی خزانے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ اور وہ خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ بات کیوں کی تھی انہوں نے؟ عمرو نے کہا۔ یہ سب اب تمہیں گونگے بابا ہی بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتی، نیلم رانی نے بے چارگی کے عالم میں جواب دیا۔ تو عمر و عیار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی عمرو نے سیپ کو بری طرح سے ہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر و عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، گونگے بابا کی عبادت پوری ہو گئی ہے، وہ سیپ کھول کر باہر آ رہے ہیں، نیلم رانی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے جواب دیا۔ اور عمر و عیار غور سے سیپ کی جانب دیکھنے لگا، جس کا منہ واقعی کسی صندوق کی ڈھکن کی طرح کھلتا چلا جا رہا تھا۔ سیپ کھلی تو عمر و عیار کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ سیپ میں رنگ برنگے اور روشن موتی بھرے ہوئے تھے۔ ان موتیوں پر ایک بڑا سا گونگا بیٹھا ہوا تھا، جس کا سر انسانی تھا۔ اس کے انسانی جیسے دو ہاتھ بھی تھے، لیکن اس کا نچلا دھڑ بالکل گونگے جیسا تھا۔ بوڑھے گونگے کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، اس کی بوئیں بھی بڑی بڑی تھیں اور اس سے بھی سفیدی جھلک رہی تھی۔ مونچھیں بھی کافی بڑی تھیں جو پانی میں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ گونگے بابا کی آنکھیں گول تھی اور ان کے چہرے پر انتہائی حد تک نور پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی سیپ کھلی، نیلم رانی نے مؤدبانہ انداز میں گونگے بابا کو سلام کیا۔ عمرو نے بھی بڑے مؤدب انداز میں انہیں سلام کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے نیلم رانی کہ عمر و عیار کو یہاں لے آئی ہو، گونگے بابا نے ان دونوں کی طرف سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے شفقت بھرے اور نرم لہجے میں کہا۔ آپ کا حکم تھا گونگے بابا، میں آپ کا حکم بھلا کیسے ٹال سکتی تھی؟ دوستو، اس کہانی کا جو پارٹ نمبر 2 ہے یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کہانی کا کل تیسرا پارٹ آپ کو سنایا جائے گا۔ روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی آپ کو ایک پارٹ جو ہے وہ میں یہاں پہ سنایا کروں گا۔ کہانی لمبی ہے لیکن انتہائی دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہانی سننے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے
آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔